Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاریخ انسان سے متعلق چند باتیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اسٹارٹ کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت سے. آدم علیہ السلام کیونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کی کنیت ابو البشر ہے، یعنی کہ تمام انسانوں کے باپ، تمام انسانوں کے والد. حضرت آدم علیہ السلام کی ایک اور کنیت بھی ہے، ابو محمد، اور یہ وہ کنیت ہے جس سے آپ کو جنت میں بلایا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور ان کی یہ کنیت ان کی عزت اور ان کی تعظیم کے لیے ہوگی، اور جنت میں ان کی کنیت ابو محمد ہوگی. اس روایت کو تاریخ ابن عساکر میں روایت کیا گیا ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 388. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں. ہم نے پچھلے درس میں بات کی تھی کہ ملائکہ زمین کی طرف آئے اللہ عز و جل کے حکم سے کہ یہاں سے مٹی لے کر جائیں. حضرت جبرائیل آئے، حضرت میکائیل آئے، حضرت اسرافیل آئے، اور آخر میں حضرت عزرائیل یعنی کہ ملک الموت آئے. تو زمین سے مٹی تو چلی گئی. جب زمین سے مٹی چلی گئی تو اب زمین نے اللہ کے حضور ایک درخواست کی. اس نے عرض کی کہ اے میرے رب، یا اللہ پاک، مجھ سے مٹی اٹھانے سے میری مٹی کم ہو گئی. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، گھبرا مت، تجھ میں واپس آئے گی یہ مٹی. کیسے؟ جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین اور خوشبودار ہوگا. یہی وجہ ہے کہ مردے کو عطر اور مشک سے خوشبودار کیا جاتا ہے. اسے تفسیر روح البیان سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 میں، سورہ بقرہ میں آیہ نمبر 31 کے تحت جلد نمبر 1 صفحہ 98 پر بیان کیا گیا. یعنی کہ انسان کو جب دفن کیا جاتا ہے تو خوشبوؤں میں دفن کیا جاتا ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں کو یہ میسر نہیں ہو پاتا، لیکن جن کو ہو پاتا ہے تو وہ خوشبوؤں میں ہو کر لوٹتے ہیں. تو اس سے اس کی مٹی اس میں واپس تو آ جاتی ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اسی سے ہم نے بنایا ہے، منہا خلقناکم، اسی سے تمہیں بنایا ہے، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے پھر تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر انسان واپس تو آئے گا لیکن کیفیت جدا جدا ہوگی. تو اس بارے میں مٹی نے اللہ سے کچھ عرض کیا یا اللہ نے مٹی کو کچھ بتایا. تو اس ضمن میں ایک اور روایت میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، پھر ریفرنس بھی دوں گا کہ یہ روایت کہاں آتی ہے. کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا فرمانے والا ہوں. اب ان تمام باتوں کو کانٹیکس میں رکھیں تو اب یوں اندازہ ہوگا کہ اللہ نے ملائکہ کو بھیجا. اس وقت تک مٹی کو خبر نہ تھی. جب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے مٹی سے کہا، جیسا میں نے آپ سے پچھلے درس میں بڑی تفصیل سے بتایا آپ کو کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے مٹی تو میں لے کر جاؤں گا، تو مٹی جو ہے زمین نے دے دی. اس کا جز تھا، اس کا حصہ تھا، اس لیے پہلے دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن جب اللہ کی پناہ میں آئے تو پھر اس نے دے دی. اب دے تو دی، لیکن زمین کو بھی تو سوال تھے نا کہ یہ جو میں نے اپنے میں سے دیا ہے یہ میرے میں لوٹے گا کہ نہیں لوٹے گا. تو اس نے اللہ عز و جل سے عرض کی، اس کا جواب اسے مل گیا. اور اللہ عز و جل نے بھی اسے اب فرمایا کہ میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا فرمانے والا. اب اس مخلوق کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس مخلوق کی کیفیت یہ ہوگی کہ جس نے میری فرما برداری کی اسے تو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں داخل کروں. تو معلوم کیا ہوا کہ کائنات کی ہر شے کو جہنم اور جنت دونوں کے بارے میں پتا. اس لیے اللہ عز و جل نے یہ نہیں بتایا کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا، یہ بتایا کہ اس مخلوق کا آخری مرکز کیا ہوگا. اب یہ سننے کے بعد زمین پریشان ہو گئی، عرض کرنے لگی کہ اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ جو جنت میں جائے گی وہ تو اعزاز کی بات ہے کہ مجھ سے بنی ہوئی شے کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. میں فنا ہو بھی جاؤں تو میرا جز تو جنت میں رہے گا، لیکن افسوس کی اور درد کی بات تو یہ ہے کہ میرا جز جہنم میں بھی ہو. تو اے میرے رب، تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی. یعنی وہ اس بات پر پریشان ہو گئی کہ باری تعالیٰ کسی اور شے سے بنا دیتا، مجھ سے بنا دیا. میرے لیے تو بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ایک شے مجھ سے بنے اور نافرمان بھی ہو. سمجھیں کہ زمین کی اس وقت کیفیت کیا ہے جب وہ یہ گفتگو کر رہی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں ایسے ہوگا کہ ایک ایسی مخلوق بھی ہوگی جو تجھ سے پیدا ہوگی اور جہنم میں جائے گی. یہ سننا تھا کہ زمین پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی جسے آپ رونے کی کیفیت کہتے، اور اس کے رونے کی کیفیت یہ ہوئی کہ وہ لرز اٹھی، لرزی تو اس میں دراڑیں پڑ گئیں، اور جب دراڑیں پڑیں تو اس میں چشمے جاری ہو گئے.
اللہ اکبر، اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ ان تفصیلات کو تفسیر ساوی میں پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 30 کے تحت بیان کیا گیا۔ اب پچھلی روایتوں کو سامنے رکھیں اور اس روایت کو سامنے رکھیں تو اب بات سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ کیا ہوا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوا ہوگا۔ اس لیے آہستہ آہستہ گاہے بگاہے ایک ایک کر کے یہ عقدے میں آپ کے سامنے کھولتا جا رہا۔ اب آ جائیں ایک آخری نقطے کی طرف آج کے درس کے، کہ پھر کیا وجہ ہے کہ انسان کو زندگی میں خوشیاں کم ملتی ہیں اور غم زیادہ ملتے؟ کیا اس کا تعلق بھی انسان کی تخلیق سے ہے کچھ نہ کچھ؟ تو اس ضمن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے جب فرشتے کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی جمع کر کے لے آؤ تو وہ مٹی جمع کر کے لے آیا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو حکم ہوا کہ اس کو وہاں رکھو، یعنی ایک مقام کے بارے میں بتایا کہ اس کو اس مقام پر جا کر رکھ دو، اور وہ مقام وہی مقام ہے جہاں آج کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے دیکھیں نا، ساری دنیا کے لوگوں کے دل کعبے کی طرف کھینچے چلے آتے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی رب کائنات سے کہ باری تعالیٰ ان کے دل اس طرف کھینچے چلے آئیں، تو وہ کیوں نہ ہو، کیونکہ وہی تو ابتدا ہے۔ تو کہا اس مقام پر لا کر ان کی مٹی کو جمع کر۔ تو اب اس کے بعد جمع تو کر دیا گیا، اب کیا کریں؟ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گارا بناؤ۔ جب مٹی میں پانی مکس کرتے ہیں نا تو کیسے ایک واٹر اور مڈ کا مکسچر ہوتا ہے نا، پتلا پتلا سا، وہ گارا ہوتا ہے۔ تو مختلف پانی، زمین کے مختلف پانیوں کو اس میں شامل کیا گیا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے۔ عالم امر میں چیز کن فیکون سے مورز وجود میں آتی ہے، ہو جا تو ہو جاتی، اور عالم خلق میں اللہ سبحانہ و تعالی خود اسے درجہ بدرجہ ایک درجے سے دوسرے درجے میں لے کر جاتا۔ تو یہ تخلیق آدم جو ہے اس کا تعلق عالم خلق سے ہے کہ درجہ بدرجہ آگے جا رہا۔ اب اس میں کیمیکل چینجز آنی ہیں، اب چونکہ آگے انسان نے اتنی کمپلیکس اینٹی بننی ہے کہ جسے قرآن نے کیا کہا ہے پتہ ہے انسان کو؟ ایک جگہ اللہ نے کائنات کی تلنا کی تو دوسری طرف انسان کی ذات کی تلنا کی، کہ کائنات میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اور تمہاری اپنی ذات میں تمہارے لیے نشانیاں، یعنی اتنی کمپلیکیٹڈ اینٹی ہے کہ بھئی دو انہی چیزوں کو ایک ہی جملے میں کمپیریٹو انالیسس کیے جا سکتے ہیں جو ایکولی کمپلیکس ہوں، ایکولی پیچیدہ ہوں۔ اتنی کمپلیکس اینٹی ہے ہیومن بینگ، اس کا ایک ذکر ہمیں یہاں مختلف پانیوں کو، دنیا کے مختلف، اس کے اندر دیکھیں نا انسان کے اندر مختلف مزاج ہیں، مختلف چیزیں ہیں، ایک جینیٹک آرڈر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو اب یہ کیمیکل چینجز جو رہے ہیں اس کے اندر، اس کے لیے اللہ عز و جل نے انتظام کیا کہ مختلف پانیوں سے گارا بناؤ۔ ایک تو مٹی مختلف مقامات سے اٹھائی گئی، کوئی 60 کے قریب مقامات سے اٹھائی گئی، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا، اور اب تفسیر ساوی میں آتا ہے کہ 60 مقامات سے اٹھائی گئی۔ اب اس میں مختلف پانیوں کو ملایا گیا۔ اب پانیوں کے ملانے کے بعد اب اس کے اندر کچھ اور ایلیمنٹس کو شامل کرنا تھا، تو انسان کے اوپر 40 دن تک بارش ہوئی، 40 دن، اور ان 40 دنوں میں سے جو 39 دن تھے اس میں غم کی بارش ہوئی اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اب غم کی بارش کیا ہے اور خوشی کی بارش کیا ہے یہ اللہ عز و جل جان۔ یا تو ان کیفیتوں سے بارش ہوئی جس سے زمین میں غم پیدا ہو، مٹی میں غم پیدا ہو، اور پھر اس کیفیت سے بارش ہوئی کہ مٹی میں خوشی پیدا ہو۔ اسی لیے تفسیر نعیمی میں ساری روایت آنے کے بعد پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ میں آیہ نمبر 30 کے تحت جلد 1 225 کے تحت لکھتے ہیں کہ اسی لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم ہے اور غم زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ۔ انشاءاللہ تعالی مزید تفصیلات پھر اگلے درس میں آپ سے بیان کروں گا۔ ویسے قصص الانبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بڑے تفصیل سے دروس موجود ہیں، لیکن یہ وہ انفارمیشن ہے جو میں ایڈیشنل اب اس پلے لسٹ میں ایڈ کر رہا ہوں، تو آپ قصص الانبیاء کی پلے لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ایک پلے لسٹ حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے خاص بنائی ہے، کیونکہ قصہ آدم علیہ السلام میں اتنی انفارمیشن ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کی پلے لسٹ ایک الگ خاص بنائی ہے۔ آپ اس پلے لسٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور تفصیلات وہاں پر سن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔